حسن صحیح کے اجتماع ضدین کا جواب حافظ ابن صلاح اور حافظ ابن کثیر تقی الدین ابن دقیق العید علامہ ابو الفضل عراقی اور علامہ زرکشی کے اعتراضات کے بعد صحیح جوابات علامہ زرکشی ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ امام ترمذی حسن صحیح دونوں لفظ جمع کر دیتے ہیں. حسن کے بعد صحیح، صحیح کے بعد حسن کا لفظ جو لاتے ہیں وہ تاکید کے لیے لاتے ہیں، کوئی نئے معنی اس سے نہیں مراد لیتے ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہوتی ہے. حسن ہی کی تاکید کے لیے صحیح ہے، صحیح کی تاکید کے لیے حسن ہے. تو معنی یہ ہو جائیں گے کہ حسن ہے یعنی صحیح، صحیح ہے یعنی حسن ہے، عمدہ ہے. دونوں میں اتحاد ہوا تب اجتماع ضدین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. یا ایسا جیسے کہ محدثین تاکید کے لیے کہتے ہیں صحیح ثابت، یہ ثابت صحیح کی تاکید ہے. نہیں بولتے ہیں صحیح قوی، نہیں بولتے ہیں صحیح جید، یہ سب الفاظ تاکید کے لیے ہیں، کوئی نئے معنی اس کے مراد نہیں. لہٰذا جب دونوں میں اتحاد ہوا تو اب اجتماع ضدین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علامہ زرکشی نے ایک جواب دیا، لیکن اس میں بھی ایک خرابی ہے. علم معنی کا قاعدہ ہے التاسیس خیر من التاکید. تاسیس کہتے ہیں نئے معنی کو. جہاں دو لفظ ہو اس میں نئے معنی بھی بن سکتے ہوں تو اس کو ترجیح ہوتی ہے تاکید کے اوپر. اس جواب کے اندر تاکید کی کو ترجیح دی گئی ہے تاسیس کے اوپر. بہتر تو یہ تھا کہ دونوں کے الگ الگ معنی مراد لیے جاتے. جو تاسیس ہے، لیکن اس جواب کے اندر دونوں کے ایک ہی معنی مراد لیے گئے جو مرجو ہے. یہ خرابی اس جواب کے اندر ہے. دوسرا جواب علامہ زرکشی ہی کا ہے. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث پر حسن اور صحیح دونوں حکم دو زمانے کے اعتبار سے لگایا گیا ہو. جب زمانہ بدل جائے تو تناقض ختم ہو جاتا ہے.
تناقض کے لیے وحدت زمان بھی شرط ہے، اور جب زمانے میں اختلاف ہو جائے گا اب کوئی اعتراض ہی پیدا نہیں ہوگا اجتماع ضدین کا۔ کوئی کہے زید جاگا ہوا ہے، زید سویا ہوا ہے، اگر زمانہ بدل جائے کوئی تضاد نہیں، دن میں سویا ہے رات میں، دن میں جاگا ہے رات میں سویا ہے، اس میں کون سا تضاد ہے؟ یہاں بھی حسن اور صحیح کا تعلق دو زمانے سے کر دو۔ کیا شکل اس کی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے ایک راوی کے اندر شروع میں حسن کی صفت پائی جاتی ہو، یعنی قبولیت کی صفت اس میں ادنا درجے کی ہے، مستور الحال ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ یا مثلاً کہیں کہ وہ متہم بالکذب نہیں ہے، یہ ادنا درجے کی صفت ہے۔ ایسے وقت میں اگر وہ راوی کوئی حدیث بیان کرے تو اس پر حسن ہونے کی تعریف صادق آئے گی، کیونکہ حسن کے راوی کے اندر صفت صحیح کے راوی سے کم درجے کی ہوتی ہے، لہذا ان کی روایت پر حسن کا اطلاق کریں گا۔ اسی راوی نے بعد میں ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے ان کے اندر صفت اعلیٰ درجے کی آ گئی، تام الضبط ہو گیا، ضبط اس کا کامل درجے کا ہو گیا، ان کے اندر صحیح کی صفت آ گئی۔ اس راوی نے پھر وہی ابتدائی زمانے کی روایت کو دوبارہ ذکر کیا کہ کامل درجے کی اس میں صفت آ گئی تھی، اب اس اعتبار سے اس کی حدیث کو صحیح کہا جائے گا۔ ابتدائی زمانے کے اعتبار سے حسن، انتہا کے اعتبار سے صحیح، دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہا، زمانہ الگ الگ ہو گیا۔ یہ علامہ زرکشی نے یہ دوسرا جواب دیا ہے کہ حسن صحیح دونوں کو کا تعلق دو زمانے سے کر دیا جائے، ابتدا سے اور اخیر سے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیسرا جواب، ایسا ہو سکتا ہے جس حدیث پر حسن صحیح دونوں حکم جمع کیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو۔ بعض لوگ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے۔ امام ترمذی مثلاً حسن کہتے ہیں، دوسرے لوگ صحیح کہتے ہیں، یا امام ترمذی صحیح کہتے ہیں، دوسرے لوگ حسن کہتے ہیں، کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، اس لیے امام ترمذی دونوں قول کو جمع کر دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگ اس کو حسن کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اب یہاں تقدیر عبارت ہو جائے گی
حسن عند قوم وصحیح عند قوم. حسن اور صحیح کے بیچ سے واو حرف عطف کو حذف کر دیا گیا ہے. عبارت ہو جائے گی حسن و صحیح. حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. کچھ لوگ حسن کہتے ہیں کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں. نخبہ کے اندر بھی حافظ کا جواب پڑھے ہوگے کہ واو عطف یہاں محذوف ہے. کلام عرب کے اندر واو عطف بکثرت حذف کر دیا جاتا ہے. چوتھا جواب، ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں کسی حدیث کے بارے میں امام ترمذی حسن اور صحیح دونوں حکم جمع کرتے ہیں، وہاں محدثین کا اختلاف رہا ہو. کچھ لوگ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صحیح ہی کہتے ہیں. اس اختلاف کی وجہ سے امام ترمذی کو شک پیدا ہو گیا کہ بھئی اس کو ہم حسن مانیں یا صحیح مانیں. شک کو ظاہر کرنے کے لیے امام ترمذی حسن صحیح دونوں لفظ ذکر کر دیتے ہیں. اس صورت میں حسن صحیح کے بیچ میں او محذوف مان لیا جائے گا. کیا عبارت ہوگی؟ حسن او صحیح. یہ حدیث حسن ہے یا صحیح میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ اختلاف کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا ہم کو. تو شک ظاہر کرنے کے لیے حسن اور صحیح دونوں لفظ ذکر کر دیتے ہیں. یہ جواب بھی حافظ ابن حجر کا ہے. او محذوف مان لیں یا او کو محذوف مان لیں. شک ظاہر کرنے کے لیے کہ امام ترمذی کو محدثین کے اختلاف کی وجہ سے شک پیدا ہو رہا کہ ہم کیا کہیں، اس کو حسن کہیں یا صحیح کہیں. دونوں لفظ جمع کر دیتے ہیں. اگر یہ شکل ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس حدیث پر امام ترمذی صرف صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اور جس پر حسن اور صحیح دونوں حکم لگاتے ہیں وہ اس سے کم درجے کی حدیث سمجھی جائے گی. کیونکہ جہاں صرف صحیح کہتے ہیں وہ یقینی بات ہوتی ہے، جہاں حسن صحیح کہہ رہے ہیں وہاں مشکوک بات ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے. لہذا صرف صحیح والی حدیث حسن صحیح سے اعلیٰ درجے کی ہوگی. یہ جوابات چاروں اس صورت میں ہے جبکہ یہ دونوں حکم اس حدیث پر لگایا جائے جس کی ایک سند ہے. اس میں یہ سب جوابات چلتے ہیں. اور اگر متعدد سند والی حدیث پر حسن صحیح کا حکم آئے گا تو وہاں کوئی اعتراض ہی پیدا نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حسن بسند صحیح بسند. دو سند والی حدیث کے بارے میں یہ جواب نکل جائے گا. اس کا حاصل یہ ہوگا
کہ پھر یہ حدیث جس کی 2 سند ہے اس حدیث سے بہتر ہوگی جس کی صرف 1 سند ہو، کہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے حدیث میں قوت آ جاتی ہے، سندیں بڑھتی جائیں گی، حدیث میں قوت آتی چلی جائے گی۔ 1 سند والی میں وہ مضبوطی نہیں ہوگی جو 2 سند والی میں ہوگی، 2 سند والی میں وہ نہیں ہوگی جو 3 سند والی۔ جتنی سند بڑھتی چلی جائے گی قوت روایت کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ کہ حسن صحیح اجتماع ضدین کے یہ جوابات ہیں۔ ترمذی کی خاص جگہ ہے اور محدثین نے اس پر خاص توجہ دی ہے، حافظ نے بھی اس کو مفصل ذکر کیا ہے اور حضرات بھی ذکر کرتے ہیں۔ بس اب پوری ترمذی میں اس کو یاد رکھنا، اب کہیں ہم کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کرے کبھی پوچھ بھی لیں گے۔ او حدیث مالک ان سہیل ان ابیہ ان ابی ہریرہ، واہوبا کا مرجع کوئی حدیث مالک ہے۔ فضل وضو میں امام مالک کے حوالے سے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حسن صحیح امام مالک کی حدیث ہے۔ یہ لفظ بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث مالک کا تو ذکر ہو ہی چکا ہے۔ مقصد امام ترمذی کو بتانا ہے کہ اس سند کے ساتھ جو حدیث آئی ہے، یعنی ابو صالح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی سند، اس حدیث میں امام مالک منفرد ہیں، ان کا کوئی متابع نہیں ہے۔ تنہا اس حدیث کو نقل کرنے والے امام مالک، ابو صالح ابو ہریرہ کی حدیث، اور پھر امام مالک سے بہت سے لوگوں نے ذکر کیا۔ امام مالک منفرد ہو گئے، امام مالک سے کثرت طرق کا سلسلہ امام مالک سے کے نیچے چلا ہے، امام مالک منفرد ہے۔ امام مالک کے تفرد کو بتانے کے لیے یہ عبارت ذکر کی گئی ہے۔ وَهُوَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔ سند کے اندر ابو صالح کنیت کا ذکر آیا تھا، جو سہیل کے والد تھے، اس کا تعارف کراتا ہے۔ ابو صالح سہیل کے والد، یہ ابو صالح سمان تھے، گھی بیچنے والے، تیل بیچنے والے، سمان۔ یہ صفت ہو گئی سمان راوی کی۔ ابو صالح کنیت تھی، نام ان کا ذکوان تھا۔ اب 2 راوی ہونے کا تردد ختم ہو گیا کہ جو ذکوان ہے وہی ابو صالح، جو ابو صالح وہی ذکوان۔ چونکہ سند کے اندر کنیت تھی، اس لیے امام ترمذی نے نام ذکر کر دیا تاکہ اسنینیت کا شبہ ختم ہو جائے، ابھی کا تعارف ہو گیا۔ مدار سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
پہلی بار ان کا نام آیا ہے، چونکہ ان کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں، اس لیے امام ترمذی اس پر کچھ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ابو ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ان کا شمار مکثرین حدیث میں ہے، بڑی کثرت سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ صحابہ کے اندر اتنی کثرت سے حدیث بیان کرنے والے نہیں ملتے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کتب حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 روایتیں آتی ہیں۔ 5374، اتنی کثیر تعداد کسی صحابی سے منقول نہیں ہے۔ اور بڑے عجیب و غریب صحابی ہے۔ صحابہ اور تابعین میں ان کے 800 شاگرد تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی ان کے شاگرد تھے حدیث میں، جیسے عبداللہ ابن عباس۔ جلائے تابعین 800 صحابی اور تابعی تھے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، ان کے 800 شاگرد تھے۔ ابو ہریرہ یہ تو کنیت ان کی تھی۔ نام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ جتنا اختلاف ان کے نام میں ہے، کسی بھی صحابی کے نام میں اتنا اختلاف نہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 30 نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعضوں نے 20 کہا ہے۔ حافظ ابن حجر نے سارے اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ راجح یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، مسلمان ہونے کے بعد 2 یا 3 نام مشہور ہیں۔ ایک نام عبداللہ، دوسرا نام عبد الرحمن، اور تیسرا نام عامر بھی کہا جاتا ہے، عمرو ابن عامر، عمرو تیسرا نام یہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عمرو۔ والد کے نام میں بھی بڑا اختلاف آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام صخر تھا، سواد سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام غنم تھا، بعض کہتے ہیں کہ عامر تھا۔ باپ بیٹے کے نام میں بڑا اختلاف آتا ہے۔ یہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو دوسی کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اللہ علی قاری حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ غیر منصرف ہے۔ لوگ اس کو غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں عام طور پر۔ حافظ کہتے ہیں کہ قاعدے کے روح سے اس کو منصرف ہونا چاہیے۔ حافظ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں
اس طرح کے اسم کو غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ابو آنے سے پہلے مضاف الیہ علم ہو، ابو آنے کے بعد علم نہ ہو، ابو آنے سے پہلے وہ علم ہو، اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ ظاہر ہے ابو آنے سے پہلے ہریرہ علم نہیں ہے، کیونکہ ہریرہ خاص بلی کو نہیں کہتے ہیں، عام بلی کو کہتے ہیں، کوئی بھی بلی ہو، چھوٹا بچہ ہو بلی کا۔ ہریرہ خاص حضرت ابو ہریرہ کی بلی کا نام نہیں، مطلقاً بلی کا بچہ۔ علمیت تو ہوئی اس کے اندر نہیں، ایک عام بلی کے بچے کو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کی بلی کا نام وہ ابو کے لگنے کے بعد، اب جب کبھی ابو ہریرہ بولیں گے تو خاص ابو ہریرہ کی بلی ہوگی، یہ ابو لگنے کے بعد اس میں علمیت آئی ہے، لہذا اس کو منصرف ہونا چاہیے۔ اگر عام طور پر لوگ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، علماء نے حافظ کی اس رائے کو رد کر دیا، منصرف ہونے کے لیے شرط ہے ہی نہیں۔ ابو سے پہلے بھی اگر وہ علم نہ ہو تو ابو لگنے کے بعد وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ دلیل میں پیش کرتے ہیں، جیسے ابو حمزہ، حمزہ سبزی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو حمزہ، یہ کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبزی لانے کے لیے کہا، خادم تھے، انہوں نے دیر کر دی، نہیں لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا حمزہ، یہ وہیں سے ابو حمزہ کنیت سے مشہور ہو گئے، سبزی والے، یعنی تم کو میں نے سبزی لانے کہا نہیں لائے۔ یہاں صاف بات ہے، ابو حمزہ کو تمام لوگوں نے غیر منصرف پڑھا ہے، حالانکہ ابو آنے سے پہلے حمزہ علم نہیں تھا۔ حمزہ وہ خاص سبزی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے کا، حمزہ عام سبزی کا معنی ہے۔ باوجود کہ ابو آنے سے پہلے حمزہ علم نہیں ہے، پھر بھی ابو آنے کے بعد وہ غیر منصرف بالاتفاق پڑھا جاتا ہے۔ یہی حال ابن دایا وغیرہ کا ہے، اس لیے لوگوں نے حافظ ابن حجر کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہریرہ ابو ہریرہ غیر منصرف ہے، اس میں علمیت اور تانیث دو سبب پایا جاتا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف۔ ابو ہریرہ کنیت کی وجہ مناقب ابو ہریرہ میں اور دوسری کتابوں میں دو وجہ آتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا،
میں نے ایک بلی کا بچہ پال رکھا تھا. میں بکریاں چرانے جاتا تھا تو بلی کے بچے کو ساتھ لے جاتا تھا. بکریاں چرتی رہتی تھی اور میں بلی کے بچے سے کھیل کر کے وقت بہلاتا رہتا تھا، طبیعت بہلاتا رہتا تھا. دن بھر اس سے کھیلتا رہتا تھا دل بہلانے کے لیے. رات میں اس بلی کے بچے کو درخت پر رکھ دیتے تھے. یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. ان کو بلی کے بچے سے بڑی انسیت ہے. کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے. یہ لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. ایک وجہ تو خود یہ بیان کرتے ہیں. دوسری وجہ، ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آستین کے اندر بلی کے بچے کو رکھ کے آیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین میں حرکت دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بلی کا بچہ ہے. صاحب نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مرتبہ یہ لفظ فرمایا تب سارے لوگ ہم کو ابو ہریرہ ایسی یاد کرنے لگے. یہ ابو ہریرہ کی کنیت کی وجہ ہو گئی. دونوں طرح سے بیان کیا جاتا ہے. اختلفوا فی اسمہ، بڑا اختلاف ان کے نام میں ہوا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں عبد شمس نام تھا، یہ جاہلیت کے زمانے میں. مسلمان ہونے کے بعد بعض لوگوں نے عبداللہ ان کا نام بتلایا، بعض لوگوں نے عبد الرحمن بھی نام بتلایا، بعض نے عمرو بھی نام بتلایا. خالد کے نام کے بارے میں بھی آتا ہے اختلاف. کوئی صخر کہتے ہیں، کوئی عامر کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے عمرو بھی بعض لوگ کہتے ہیں ان کے والد کا نام تھا. ہَكَذَا قَالَ محمد بن اسماعیل. ہم ترمذی کہتے ہیں کہ اسی طرح امام بخاری نے بھی تاریخ کبیر کے اندر لکھا ہے. جیسے امام بخاری کی مشہور کتاب تاریخ کبیر ہے. وَهَذَا وَهُوَ الْأَصَحُ، کہتے ہیں کہ یہی اصح ہے، عبداللہ ابن عمرو. ترمذی نے خود تصریح کی ہے کہ اسماء الرجال کے بارے میں زیادہ تر میں نے استفادہ امام بخاری کی کتاب سے کیا ہے. بعض موقع پر ان سے پوچھ کے کیا ہے. کہیں کہیں ابو زرعہ سے بھی استفادہ کیا جو ان کے استاد تھے، لیکن زیادہ تر امام بخاری سے استفادہ کیا. یہ بات ختم ہو گئی راوی سے متعلق. اب ان کے ہم معنی روایات کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کہ اور کن کن صحابی سے اس مضمون کی روایت آتی ہے. وفی الباب عن عثمان وثوبان والصنابعی وعمر بن عبسہ وسلمان وعبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم. اتنے صحابہ سے اس مضمون کی حدیث آتی ہے، چاہے الفاظ بدلے ہوا لیکن مضمون یہی ہے جو میں نے ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں. ایک صحابی کے بارے میں صنابحی کا لفظ آ گیا. اس کا تعارف کراتے ہیں کہ صنابحی کون تھے. صنابح قبیلہ ہے، رات کا ایک بطن ہے صنابح. اسی قبیلے کی طرف
یہ راوی منسوب ہیں، اس لیے ان کو سنابعی کہا جاتا ہے۔ یہ کہ یہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، اب پوری تفصیل اس سلسلے کی امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں۔ خلاصہ ان کی تفصیل کا اتنا سمجھ لو، سنابحی 3 گزرے ہیں۔ ایک سنابحی یہی وضو کی فضیلت کے راوی ہیں جو بھی مضمون بیان ہوا، ان کا نام عبداللہ سنابحی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جو سنابحی ہیں وہ عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ، ایک سنابحی، نام بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا عبداللہ نام تھا۔ نمبر 2، ایک سنابحی تابعی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں ہے، یعنی وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں۔ یہ دوسرے سنابحی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن تھا، والد کا نام اسیلہ، اور اس تابعی سنابحی کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو صحابی ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، اور جو تابعی ہیں ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اسی سے معلوم ہے کہ عبداللہ اور ابو عبداللہ دونوں الگ الگ آدمی ہیں، ایک نہیں ہیں۔ عبداللہ صحابی، ابو عبداللہ تابعی۔ یہ تابعی ابو عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے وطن سے چلے، زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا، وطن سے یہ چلے آپ سے ملاقات کے لیے، شرف صحبت حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی یہ مدینہ نہیں پہنچے تھے، راستے ہی میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اس لیے یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں۔ ان کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن مرسلم، چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو یقیناً انہوں نے صحابہ کو حذف کیا ہوگا۔ یہ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن، مگر ہیں یہ تابعی، سنابحی ہو گئے۔ تیسرے سنابحی وہ سنابح ابن عاصر ہیں، قبیل احمد سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی لوگ سنابحی کہتے تھے۔ یہ سنابح، لیکن لوگ ان کو بھی سنابحی کہتے تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیث بیان کی ہے، انی مکاثر بکم الامم فلا تقتتلن بعدی۔ یہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنابح ابن عاصر نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ سنابی ہو گئے 3، ایک سنابح صحابی جن کا نام کیا تھا، دوسرے سنابحی تابعی، ان کا کیا نام، کنیت کیا تھی،
ابو عبداللہ، اور تیسرے سنابہ ابن آصر، ان کو بھی سنابہ کہتے تھے، یہ بھی کیا تھے؟ گویا کہ ایک تابعی دو صحابی۔ یہ اشتباہ کا موقع تھا، اگر امام ترمذی ان لوگوں کا تعارف نہ کراتے تو تینوں سنابہ کو لوگ ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تینوں الگ الگ ہیں، دو صحابی ہیں اور ایک تابعی ہیں۔ اس لیے امام ترمذی نے فضل طہور کے اندر جو سنابحی ہے ان کے بارے میں تعارف کر دیا کہ یہ عبداللہ سنابحی صحابی ہیں، یہ تابعی نہیں ہے، اس لیے تابعی یا سنابہ ابن آصر ہونے کا اشتباہ ختم ہو گیا، راوی متعین ہو گیا۔ یہ ابو عبداللہ نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ ہے، ابو عبداللہ تابعی ہیں اور یہ عبداللہ صحابی ہیں، یہی صحابی نقل کرنے والے ہیں۔ خلاصہ کلام امام ترمذی کا یہی ہے، والسنابحی ھذا الذی، کہتے ہیں سنابحی یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی فضیلت کے سلسلے میں روایت کی ہے، وہ عبداللہ سنابحی ہے۔ ایک ہو گئے، آگے کہتے ہیں السنابحی، دوسرے سنابحی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا سماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس سنابحی کا نام عبد الرحمن تھا، والد کا نام اسیلہ تھا، کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی، یہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر کے چلے کہ صحابیت کا رتبہ حاصل کریں، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، درا حالے کہ وہ راستے ہی میں تھے، ابھی یہ راستے میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 5 دن پہلے، 5 دن بعد یہ پہنچے ہیں۔ یہ تابعی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں نقل کی ہیں مرسلن۔ والسنابہ ابن آصر، اور سنابہ ابن آصر احمسی یہ تیسرے شخص ہیں، کہتے ہیں یہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابی ہیں، ان کو بھی سنابحی کہا جاتا ہے، اور کتب حدیث میں ان کی ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر جو ذکر کیا ہے، کتاب النکاح کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے روز کثرت امم پر فخر کروں گا کہ میری امتیں تمام نبیوں کی امت سے تعداد میں زیادہ ہیں، کثرت امم پر میں فخر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی کہ میری امت زیادہ ہو، لہذا آگے فرماتے ہیں کہ میری اس تمنا کو قتل و قتال کر کے پامال مت کرنا، اگر تم آپس میں قتل و قتال کرو گے تو دنیا کے اندر کثرت کے اعتبار سے کمی آ جائے گی، ہماری تمنا کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے نبی کی تمنا کا احترام کریں۔ اب اگر تم آپس میں قتل و قتال کرنے لگے، لڑائی بھڑائی کرنے لگے، تو ہماری تمنا کثرت کی اور تمہاری تمنا قلت کی ہے، یہ کتنی بڑی تمہارے لیے بد نصیبی کی بات ہوگی کہ نبی کی تمنا کے خلاف تم قدم اٹھا رہے ہو۔ اس لیے ہماری تمنا کے احترام کرتے ہوئے آپس میں مت لڑنا بھڑنا، میل محبت سے میل جول سے زندگی گزارنا۔
تاکہ دنیا میں بھی تعداد میں کثرت ہو اور قیامت کے روز بھی تعداد ہماری امت کی کثیر ہو. جی قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن. بھی صالح وأبي صالح والد سهيل وأبو صالح سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلا تقتتلن بعدي ما جاء مفتاح الصلاة الطهور.